نمبر 1 اسراف و تبذیر سے بچیں، اسراف و تبذیر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 2 کم تولنے کم ناپنے کے گناہ سے بچیں، ملاوٹ کے گناہ سے بچیں، نقلی چیز کو اصلی بتا کر بیچنے سے بچیں، جیسی چیزیں ویسی بتا کر بیچیں، جائز۔ اگر وزن کم ہے تو بتا دیں اس میں اتنا وزن ہے، تو لکھے بھی وہی جو حقیقت میں وزن ہے، یہ تول کے اندر، یہ ناپ کے اندر، یہی نقلی ہے تو بتائیں بھائی یہ دو نمبر ہے بھائی، ایک نمبر نہیں ہے، یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے۔ اصلی اور نقلی کہہ کے بیچنا بھی جائز ہے، لیکن نقلی کو اصلی بتا کر بیچنا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے۔ ایسی ملازمین جتنے بھی ہیں وہ پوری ڈیوٹی دیں، اور ڈیوٹی کے اندر جو ان کے فرائض ہیں ٹھیک ان کو ادا کریں۔ جتنی کوتاہی کریں گے اتنی تنخواہ حرام ہو جائے گی۔ اوور ٹائم نہیں کر رہے، اوور ٹائم لکھوا کر کے لے لیں گے تو وہ پیسے حرام ہوں گے۔ یہ بھی گناہ بہت عام ہے، اس سے بھی ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم میں یا تاجر ہوں گے یا ملازم ہوں گے، عام طور پر 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کم تولنا کم ناپنا جیسے کاروبار کے اندر ہے، ملازمت کے اندر بھی کم زیادہ ہے۔ اور رشوت حرام ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں جہنم میں ہے۔ البتہ کسی کا کوئی جائز حق ہو اور وہ بغیر رشوت کے نہ ملتا ہو تو دینے والا گنہگار نہیں ہوتا، لینے والا گنہگار ہوتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ قانون کے تمام تقاضے پورے کر کے اپنا کام کروا لے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بغیر رشوت کے کام ہوتا نہیں ہے، تو یہاں دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا ہی گنہگار ہوگا بس، کیونکہ یہ مجبور ہو کر کے دے رہا ہے، یہ تو دینا نہیں چاہتا، مجبوراً دے رہا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے رشوت سے بچیں۔ اور سود خوری عام ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل ہے، ہمارے اکابر کی محنتیں کہ انہوں نے غیر سودی بینکنگ بھی متعارف کرایا، اور ایسے بینک وجود میں آ گئے کہ جو سود سے پاک ہیں، اس سے آپ کاروبار کریں، اس میں آپ نے سرمایہ کاری کریں، وہاں سے سرمایہ کر کے آپ نفع حاصل کریں، وہ سود نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن سودی بینکوں سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے انشورنس ایک سودی کاروبار ہے جس میں 2 بڑے گناہ پائے جاتے ہیں، ایک جوا، دوسرا سود۔ قمار اور جوا یہ بھی حرام، سود ہے ہی حرام، اور بیمے کی بات صورتوں کے اندر جوا نہیں ہوتا، غرر اس کے اندر ہوتا ہے، غرر، یہ غرر بھی ایک گناہ ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں تکافل متعارف کروایا، اور جائز تکافل موجود ہے۔ آپ اگر انشورنس کروانا چاہتے ہیں تو آپ تکافل لے لیں، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسی صورت نکل آئی، ورنہ پوری معیشت ہماری سود کے نظام کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور اس کا وبال ہمارے سامنے ہے برہن۔ اور کرپشن یہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، ہر شعبے میں پایا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہیں بھئی 5 بڑے گناہ، بس اجمال ہمارے سامنے آ گیا، خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے لیے کافی ہے۔ ان گناہوں سے بھی بچیں، اس کے علاوہ بھی جو دوسرے گناہ ہیں ان کا بھی جائزہ لے، اپنا جائزہ لے کہ ہم ان میں سے کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے سچی توبہ کر لیں۔ توبہ کی شرطیں میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو ان گناہوں سے بھی، اس کے علاوہ دیگر گناہوں سے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ڈوبتی ہوئی ناؤ تیرنے لگے۔ سب حضرات مل کر کے توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com